السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بندرہ ویسٹ ممبئی 50، جماعت ہشتم تا داہم، مضمون اردو، عنوان حرف جار، حرف عطف، حرف اضافات۔ بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کی درسی کتاب میں جو قواعد ہے جن میں حرف جار، حرف عطف، حرف اضافات کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، آپ کے پرچے کا خاص طور سے نہم اور دہم کے قواعد کا سوال نمبر 4 ہوتا ہے۔ اس کے بے حصے میں حرف جار، حرف عطف اور حرف اضافت کے لیے 2 جملے دیے جاتے ہیں جس کا ایک نمبر ہوتا ہے، یعنی ہر ایک جملے کو پہچاننے کے لیے آدھا آدھا مارکس ہے، اور اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ پورا 1 نمبر مل سکتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے کہ حرف جار کیا ہے۔ بچوں، حرف جار کو حرف ربط بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف 2 حرف جو اسم کو فعل سے یا اسم کو اسم سے ملاتے ہیں حرف جار کہلاتے ہیں۔ اب حرف جار سے کیا مراد ہے بچوں؟ کہ ایسے 2 حرف جو اسم کو اسم سے ملائے یا اسم کو فعل سے ملائے۔ مثال کے طور پہ، رفیق کا بھائی بہت نیک ہے، بچے باغ میں کھیل رہے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کا میں رفیق اسم ہے، اسے دوسرے اسم سے جوڑا گیا ہے، وہ لفظ کون سا ہے؟ کا۔ اسی طریقے سے بچے باغ میں ایک اسم ہے، اس سے جوڑا گیا ہے فعل سے، کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جملہ، وہ گھر سے نکلا۔ اب مندرجہ جملوں میں کا، میں، سے، جسے میں نے کالے رنگ سے لکھ کر ظاہر کیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے، یہ تمام جو ہے حرف جار ہے۔ اب آپ حرف جار جملوں میں کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے میں نے کچھ حرف جار آپ کی سمجھنے کے لیے کہ جملے میں اگر اس طرح کے حرف آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ حرف جار ہے۔ میں، سے، پر، تک، نے، کا، کی، کو، تلک، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، سامنے، باہر اور واسطے، یہ تمام کے تمام بچوں کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ حرف عطف کیا ہے۔ وہ حرف جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس حروف کو حرف عطف کہتے ہیں۔ یعنی ایسے حروف جو 2 اسموں کو آپس میں جوڑتے ہیں یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں حرف عطف کہلاتے ہیں۔ ہم نے مرکب جملوں میں دیکھا تھا کہ 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے جو حرف استعمال کیے گئے، جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، انہی کو ہی کیا کہتے ہیں بچوں؟ حرف عطف کہتے۔ جیسے پھل اور سبزیاں صحت کے لیے مفید ہے، 2 اسموں کو یا 2 جملوں کو اب یہاں پر کون جوڑ رہا ہے؟ اور کرانے والے کا بقیہ چکاؤ یا بجلی کا بل ادا کرو، یہ 2 جملے ہیں، اور ان 2 جملوں کو کس سے جوڑا گیا ہے؟ کون سے حرف عطف سے جوڑا گیا ہے؟ یا۔ اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو کچھ حرف عطف کی بارے میں اور بتا رہی ہوں کہ اگر جملوں میں اس طرح کے حرف ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے۔ اور بھی، لیکن، اس لیے، تاکہ، پھر بھی، تاہم، سو، بلکہ، یا، نہ، مگر، اس واسطے، لہٰذا، جو، جب، تو، پھر، جہاں، کہ، حالانکہ، اگرچہ، چونکہ، جب تک، تبھی، یعنی، کیونکہ، جبکہ، صرف، یہ تمام کے تمام بچوں حرف عطف ہے۔ یہ چارٹ میں نے آپ کو پہچاننے کے لیے دیا ہے تاکہ آپ آسانی سے پہچان سکیں کہ جملوں میں اگر آپ کو حرف
عطف پوچھا جائے تو آپ اس کی نشاندہی کس طریقے سے کریں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں حرف اضافات کی طرف. حرف اضافت سے مراد جو دو لفظوں کے درمیان تعلق ظاہر کرے. اب حرف اضافت کا مطلب کیا ہے کہ دو لفظوں کے درمیان جو تعلق ظاہر کرتا ہے اسے حرف اضافت کہتے ہیں. جیسے خالد کا مکان نیا ہے، درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اب خالد کا مکان، خالد کا تعلق کس سے بتایا جا رہا ہے؟ مکان سے. درخت کا تعلق کس سے بتایا جا رہا ہے؟ پتے سے. صبر کا تعلق کس سے بتایا جا رہا ہے بچوں؟ پھل سے. تو اسی طرح سے میں نے یہاں پر کالے رنگ کے ذریعے آپ کو اس کے تعلق سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ خالد کا مکان نیا ہے، درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. یہ حرف اضافات ہے. امید ہے بچوں آپ کو یہ قواعد جو آپ کی درسی کتاب میں ہے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ کو اسے لکھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے. شکریہ.